اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روحانی منزل کا سفر۔ دیکھیں، انسان دنیا ہم مسافر ہیں اور ہم سفر کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن منزل کا تعین ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم نے قصداً عمداً دنیا کو منزل بنا کے ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی خود بھی اور اپنے بچوں کا بھی، یعنی حالات ایسے آ جاتے ہیں، ہماری فطرت تو نیک ہے، لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم غلط چیز کو منزل بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ منزل ہے ہی نہیں۔ دنیا، میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، یہ زندگی ایک سفر ہے اور ہر انسان مسافر ہے، لیکن منزل کا تعین اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ اچھا، منزل کا تعین اگر غلط ہو گیا تو دنیا کی زندگی بھی آپ کی خراب گزرے گی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ یعنی آپ خوشی کا سانس نہیں لیں گے۔ وہ بیوی کبھی کہتی ہے نا کہ تم نے مجھے جہنم میں رکھا ہوا ہے، یا شوہر بعض اوقات کہتا ہے بیوی کو۔ اکثر تو بیویاں کہتی ہیں کہ کبھی تم نے خوشی نہیں دی مجھے، نہ ملم جبہ لے گئے، نہ ہمیں مری لے گئے، ابھی تک ہم نے گلگت بلتستان بھی نہیں دیکھا، حمزہ گیا ہے۔ تو یہ ہے نا کہ یہ اگر آپ کی منزل غلط ہو گئی، زندگی ایک سفر ہے، سفر کا منزل کا تعین آپ نے نہ کیا صحیح، یا اس میں کوئی شک رہا آپ کا، تو آپ پہ بعض اوقات ٹینشن کے دورے پڑیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، میں تو روحانیت میں جا رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا۔ بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو میرے مرشد میں کوئی فرق ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی سوچ آتی ہے انسان کی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، آج سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے، مسجد میں ہم درس کرتے تھے، ایک صاحب تھے ہمارے ساتھی تھے، بڑی عمر کے تھے۔ وہ درس ختم ہوا، نیچے اترے تو انہوں نے کہا یار بس میں نے تو یہاں کچھ دیکھا نہیں ہے۔ جو ہمارے مرشد تھے نا، ان کے بارے میں کہہ رہے، مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی۔ تو پھر یعنی یہ ہوتا ہے، اگر منزل انسان کی صحیح نہ ہو یا اس میں تذبذب ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت پھر خراب ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے۔ پورا یقین منزل کے بارے میں، منزل کیا ہے، بالکل آپ سے کوئی سوتے میں بھی پوچھے تو آپ کے منہ سے اللہ نکلنا چاہیے۔ منزل اللہ، سوتے میں پوچھے۔ یہ ہوتا ہے نا، آخر میں آپ دیکھیں عام طور پہ کلمہ شریف نصیب نہیں ہوتا ہمیں، یا کوئی بھی وجہ ہوتی ہے، لیکن آپ یہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص مر رہا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ ہے، یا کلمہ پڑھ کے اس نے کہا بس میں اب جا رہا ہوں۔ ایسا دیکھا ہے کوئی شخص؟ ویسا ایسی ادھر ادھر ہوتا ہے۔ زندگی سفر ہے، سفر کی منزل کا تعین لازمی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو منزل نہ بنایا تو آپ کی منزل بادل ناخواستہ دوزخ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ منزل ہے تو آپ کی منزل جنت، بس ٹھیک سیدھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو منزل کا تعین اور منزل پر یقین، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا واپس جانا اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ مطلب سفر منزل درست ہو۔ اب منزل کے راستے میں اگر کوئی قربانی کا مطالبہ آ جائے تو پیش کر دے، کبھی کوئی جان کا مطالبہ آ جائے
70 صحابہ نے جانیں پیش کی، 70 نہیں 700 جنگ موتا میں، حافظ قرآن زیادہ تھے اس میں۔ حضرت ابو بکر کا دور تھا، 700 صحابہ، ٹھیک ہے۔ تو جان اور مال تو یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو اس کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں نا، اور بڑا محبت ہے ہمیں مال و جان سے۔ نہیں، مومن کی مال و جان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے کبھی اللہ کی راہ میں مال اور جان مومن کو دینا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ ایسی انہوں نے کوئی آرزو آپ نے ان کی زبان سے نہیں سنی ہوگی۔ ہم کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا ہی منزل ہے بس۔ اب موت سے تو ہمیں خوف ہے، دنیا سے محبت ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھیں، حب الدنیا و مخافت الموت، اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ انسان میں کمزوری آ جاتی ہے جب دنیا کی محبت ہو اور موت کا اسے خوف ہو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یقین جو ہے روحانی منزل، دیکھیں انسان اپنے منزل کا تعین کر لے، ایک رہنما کو دیکھ لے۔ یہ میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں، رہنما کو دیکھ لے۔ آپ اکیلے یہ سفر نہیں کر سکتے، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ خود کوئی اللہ کے دربار میں رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجوائے، پھر پیغمبر کے نائبین ہیں، سچے لوگ ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہے آپ نے یہ روحانی منزل کا سفر شروع کرنا ہے۔ ایک آدمی کو اپنی مال اور جان کا مالک بنانا ہے، ایک انسان کو، ایسا انسان جس کو اپنی مال اور جان کا اختیار حوالے کر دے، اور وہ اللہ کا بندہ ہوگا۔ اور وہ انسان ایسے حوالے کرے جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہیں، اور کہ آپ اس کا مال ہیں، یعنی اس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو، آپ نے اس کا مال بننا ہے۔ بس یہ مطلب وہ آپ کے یہ دیکھیں، یہ اصل میں تو معاملہ ہے آپ کا اللہ کے ساتھ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید لیا ہے۔ اب خرید لیا ہے تو جو چیز آپ خرید لیں تو اس کے مال، مثال کے طور پہ میرا ایک کوئی پلاٹ ہے، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، جب بیچ دیا اور پیسے لے لیے، عوض لے لیا، تو اب اس پر آپ کا کوئی اختیار ہے؟ اسی طرح مال و جان کا بیچنا ہوتا ہے۔ بیعت کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں اللہ کو بیچتا ہوں، یہ اپنی مال و جان کا اختیار، اپنا سب کچھ میں اللہ کا ہوں۔ اب وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ تم میرے بندے کے حوالے کر دو تو بس ٹھیک ہے۔ بیعت رضوان آپ کو یاد ہوگی، خوشی سے سارے 1400 صحابہ تھے، انہوں نے موت پہ بیعت کر لی، ٹھیک ہے، وہ کوئی مذاق تو نہیں تھا۔ اور یہ تو مومن خوشی محسوس کرتا ہے جب کوئی تقاضا ہوتا ہے اس سے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ کوئی تقاضا ہوتا ہے مال کا یا جان کا، جو بھی زندگی میں کوئی بھی، تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جنگ احزاب تھی اور کافروں کا لشکر آ گیا، 10,000 کافر چڑھ آئے، مدینے میں تو اتنے لوگ بھی نہیں تھے، خندق کھینچ لی گئی، لیکن کھود دی گئی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مومنوں کا حال کیا تھا، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، خوشی تھی کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا۔ تو یہ روحانی منزل ہے۔ دیکھیں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں۔ اصل میں تو حوالے کرنا ہے آپ کو اللہ کے،
بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس کے لیے اجر ہے، لیکن انسان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم